Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام صدق الله العلي العظيم اور سبزی اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا ایمان افروز لمحات ہوتے ہیں جب ہم کلام الہی سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ بے شک۔ السلام علیکم دوستوں، السلام علیکم۔ آج چوتھا روزہ ہے اور آپ کے ہمارے ساتھ کا بھی چوتھا روز ہے۔ باران رحمت میں میں علی خان، میں آمنہ ملک آپ سب کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ ناظرین، یہ مہینہ ہے اپنے گناہوں خطائیوں کی معافی طلب کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور تقوی حاصل کرنے کا۔ بے شک۔ اور تقوی پرہیز کا نام ہے، اس لیے آج ہمارا ٹاپک بھی علی غیبت ہے۔ یہ ایک ایسی برائی علی جو ہماری نیکیوں کو جلا دیتی ہے اور ہمارا جو روزہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم ثواب کھو بیٹھتے ہیں۔ بالکل۔ غیبت یعنی بیک بائٹنگ، پیٹھ کے پیچھے بولنا، نہ صرف ایک بری عادت ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو ایک ایسی بیماری ہے جو نہ صرف ہمیں جسمانی طور پہ ختم کر دیتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔
قرآن کریم کی سورہ الحجرات کی ایک آیت کا مفہوم پیش کرتی ہوں. غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے. اور علی یہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہم اسے ریلائز ہی نہیں کرتے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. کہتے ہیں لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں. بے شک. اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے. غیبت کرنا تو آج کل ایک روٹین سا ہو گیا ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے بس کسی کے ساتھ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے کے سامنے ان کی برائی کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے اس تھرڈ پرسن پہ ہماری اس بات کا کیا اثر ہو رہا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم اپنی سوچ کسی دوسرے پہ تھوپتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کا فیوریٹ مشغلہ ہے لیکن سوری ٹو سے مرد بھی اس سے گریز نہیں کرتے. اور جب ہم کسی تیسرے بندے کی برائی سن رہے ہوتے ہیں علی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اس کے بارے میں ویسا ہی سوچنے لگ جاتے ہیں, اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں. بالکل جو غلط ہے. بالکل. ہمیشہ کی طرح آج ہم بہت سارے ڈسکشنز کریں گے. ہمارے ساتھ علماء بیٹھے ہیں. آج کا ٹاپک آمنہ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ غیبت ہے. یہ ڈسکشن ہم شروع کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم حاضرین و ناظرین. بہران رحمت پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے سے پہلے آمنہ بتا رہی تھی کہ آج کا ٹاپک جو ہم علماء سے ڈسکس کریں گے وہ ہے غیبت. انگریزی میں 7 ڈیڈلی سنز کا تو ہم نے سنا ہے اور میرے خیال سے غیبت ٹرانسلیٹ کرتا ہے envy پر. اب ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے, کون بہتر ہو سکتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں علم دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں شاہ حسین گردیزی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ اور گردیزی صاحب کے ساتھ فصیح الدین سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. گردیزی صاحب پہلے تو آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. یہ غیبت جو ہے واقعی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اگر ہمیں آج کل کی دنیا سے اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہمارے ہاں خود احتسابی نہیں ہے. اپنی خامیے ہم دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے کے عادی ہیں اور قصور ہمارا ہوتا ہے وہ ہم اپنے بھائی دوسرے بھائی پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. صفائیاں بڑی پیش کرتے ہیں. جی ہاں. اور اپنے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روئے زمین پہ کوئی فرشتہ موجود ہے تو وہ میں ہی ہوں. یہ تصور جو ہمارا ہے یہ ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے. مائل اس لیے کرتا ہے کہ خود کو منزہ عن العیوب سمجھ لینا اور دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ لینا یہ سارے گناہگار ہیں, تو یہ ایسی صورتحال نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھنے سے پہلے خود کی طرف دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے. انگریزی میں مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آیا. کہتے ہیں کہ when you point a finger at others اتنا یاد رکھیں کہ وہی 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو یہ جو مثال دیتے ہیں اصل میں یہ ہر محاورے میں ہوتی ہے. تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اپنے بارے میں احساس پیدا ہو کہ میں کون کون سی خطائیں کرتا ہوں. تو وہ جب آدمی اپنی خطائیں اس کے سامنے آتی ہیں تو پھر دوسرے اس کو ہیج نظر آتے ہیں. لیکن جب اپنی خطائیں نظر ہی نہ آئیں تو دوسرے یہ عام لوگوں کا رویہ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خود سراپا عیب ہوتے ہیں لیکن آپ ان کے سامنے ایک آدمی کا نام لیں تو وہ اس کی برائی کریں گے, دوسرے آدمی کا نام لے اس کی برائی کریں گے, تیسرے آدمی کا نام لے تو اس کی برائی کریں گے. تو اس سے پتہ چلے گا شاید سارا معاشرہ برا ہے اور میں ایک جو ہے وہ صحیح آدمی ہوں. واحد صحیح. قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ آپ اپنے معائب پہ نظر رکھو اور ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, کہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑو. ایک آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ کھود کے قرید کے اس کے عیب اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں. تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام عیب چھپانے کی بات کرتا ہے نہیں ہے. تو بہر کیف ہم دوسرے کے بارے میں ایسے ہی ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہو رہا ہے. تو قرآن حکیم فرقان حمید ہم سے یہ کہتا ہے کہ لا تجسسوا ولا یغتب, دوسرے کی کردار کی کھدائی مت کرو. بس ایک آدمی ہے وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کھانے کے لیے تو آپ کھا لو,
اس کے اوپر شک مت کرو کہ یہ حرام کی کمائی لے کے آیا ہے، یہ رشوت لیتا ہے تو اس پیسے سے اس نے مجھے کھلایا، مومن ہے، بس ختم ساری باتیں۔ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لا تجسسو، اگلے کی گہرائی میں جا کے اس کے عیب تلاش مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ فصیح صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یوں ہی اٹھ کے جائیں گے دروازے سے باہر ہوں گے تو میں ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دوں، سامنے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور اب پیٹ پیچھے کی باری آئی ہے تو ان کے معائب تلاش کر کے وہ بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ تو اللہ جل جلالہ اس سے منع فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی جو ہے اس کی عدم موجودگی میں، اگر آپ اس کے خیر خواہ ہو تو اس کو اپنا بھائی سمجھ کے اس کے سامنے اس کی خامی رکھو کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اصلاح کی۔ اب یہ جو بات آپ نے شروع کی ہے یہ اصلاح کی نہیں ہے، یہ اگلے آدمی کے عیب کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کی شخصیت کو داغدار کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر اسلام نے دیکھو قرآن حکیم نے بڑی شاندار مثال دی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ دیکھو تمہارا ایک بھائی ہے وہ فوت ہو گیا، تو کیا اس فوت شدہ آدمی کا گوشت تم کھانا پسند کرو گے؟ آپ ناپسند کرو گے اس بات کو۔ تو جب آپ اس بات کو ناپسند کرو گے تو یہ جو غیبت کی بات ہے یہ اسی کی طرح ہے کہ یہ مومن ہے، آپ کا بھائی ہے، اور آپ جو ہے نا اس کی عیب جوئی کر رہے ہو اور اس کی برائیاں کر رہے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا تو اس معاشرے میں اس غیبت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس عیب جوئی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو بات کرنا ہوتی تھی وہ اگلے کے سامنے کرتے تھے، اور حق اور سچ ہوتا تھا، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بات دل میں رکھیں اور جب موقع آئے تو اس کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے اس کو پھیلائیں، اس کی اشاعت کریں۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا آج کل کا، ہمارے رویے جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام کی بات تو ہم کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارا رویہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک اچھا بھلا آدمی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اس کا رویہ درست نہیں ہے دوسرے آدمیوں کے بارے میں، تو یہ بات جو ہوتی ہے یہ غلط ہوتی ہے۔ تو اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں خوش گمان رہیں اور خوش گمانی رکھیں جب تک کہ کوئی خامی اور برائی اس کی واضح ہو کر سامنے نہ آ جائے۔ بے شک۔ ندیر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کافی لوگ جاننا چاہیں گے کہ ہم کبھی بے دہانی میں بھی کوئی بات کسی کی ہوتی ہے وہ کر جاتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ غیبت میں کیا کیا شامل ہو جاتا ہے؟ اگر میں اپنی بہن کی بات دوسری بہن کو بتا رہی ہوں کہ بھئی یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا تو یہ بھی غیبت میں آ جائے گا؟ دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا گھریلو طور پہ ہوتی ہیں، بہن بھائی آپس میں کرتے ہیں، تو یہ بطور اصلاح کی ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنی بہن سے دوسری بہن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنی بہن کو سمجھاتی رہتی ہوں تو وہ میری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو یہ بہن کہے گی تو وہ پھر بہن جو ہے نا اپنے حساب کتاب میں آ جائے گی، بات کو سن لے گی جو ہے نا۔ تو اس کے یہ مقاصد ہوتے ہیں، یہ خیر خواہی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر برائی کا مقصد ہے کہ آپ کی نیت میں یہ موجود ہے کہ میں اپنی بہن کے کردار کشی کروں، اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کی برائی کروں، تو یہ غیبت ہے، اور وہ بھی اس کی عدم موجودگی میں۔ بے شک، یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ ہم اس وقت ایک چھوٹے سا وقفہ لیتے ہیں اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو فصیح الدین صاحب کی آواز میں ایک نعت سنتے ہیں۔ شاہ مدینہ طیبہ بلا لو، شاہ مدینہ ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ بلا لو، شاہ مدینہ آگ
پر سے آنکھیں پر سے تپتا ہے سینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ حسن و حسین ہے پھول نبی کے حسن و حسین ہے پھول نبی کے فاطمہ بی کے اور علی کے ان سے سجا ہے باغ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ کر دو خدا را دور یہ دوری مجھ کو عطا ہو اذن حضوری کو نہیں قابل مجھ سا کمینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ رحمت عالم جب میں چاہوں گنبد خضرا سامنے پاؤں مجھ کو سکھا دو مجھ کو سکھا دو ایسا قرینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ راستہ ریاض نظر یہ آئے قرب خدا تک جو لے جائے عشق محمد کا ہے زینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان بہت خوبصورت بہت خوبصورت. ہم بات کر رہے تھے گردیزی صاحب سے غیبت کے اوپر. گردیزی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی آپ نے اچھی طریقے سے خوبصورتی سے بیان کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے غیبت کے بارے میں؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی اور حضرات صحابہ کرام کی جو تربیت کی تو اس تربیت میں غیبت کا نظام اپنے نہیں رکھا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حالت مبارک یہ تھی کہ آپ جو ہے نا وہ یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے, صحیح یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے, اور میدان جنگ میں بھی ہوتے تھے تو آپ پیچھے ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے. ایک آدمی پیچھے کھڑا رہتا تھا تو وہ اطلاعات جو ہے نا وہ کرتا رہتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو تعلیم دیتے تھے وہ سیدھی بات کی تھی. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ کردار تھا. اب یہ دیکھیں یہ جو برائی ہے جیسے غیبت ہے تو ایک آدمی ہے اس کے اندر وہ اس کی عیب جوئی جس کی ہو رہی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی برائیاں جو ہیں وہ اس کی طرف آ جائیں گی اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ پلٹ کے اس آدمی کی طرف چلی جائیں گی. تو ایک آدمی جو ہے وہ اس کی آپ برائی اس طریقے سے کیوں کرتے ہو؟ لیکن یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ غیبت کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لوگ گلیوں میں بازاروں میں راستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے مسجد میں نماز پڑھ کے نمازی بیٹھتے ہیں آپس میں بات چیت کے لیے تو وہ لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم جو ہے
اس سے وہ بے بہر ہیں. اگر وہ اس سے باخبر ہوں تو وہ کبھی دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. بالکل بہت اچھا آپ نے بیان کیا. لیکن غلام صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان نے آپ کا دل دکھایا ہے تو اگر آپ وہی بات کسی اور کو جا کے بتا رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, کیا وہ بھی غیبت میں آ جائے گا؟ وہ غیبت نہیں ہے. جو مظلوم ہوتا ہے نا تو مظلوم کا لہجہ بھی ذرا سخت ہوتا ہے اور اس کا رویہ بھی جو ہے نا وہ سخت ہوتا ہے, کیونکہ وہ مظلوم ہوتا ہے. اور وہ جب بات کرتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو کھول کے بیان کرے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ رہے کہ جو اس طریقے سے جو ہے نا کردار کشی ہو رہی ہے. تو وہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا مظلوم جو ہوتا ہے اس کی بات غیبت نہیں ہوتی. اور اس کی وضاحت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے. اور ہمارے صوفیہ اکرام جو ہیں کہ حضرت شیخ سعدی ہیں, حضرت فرید الدین عطار ہیں, اور یہ جتنے حضرات ہیں یہ اس حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی کتابیں عموماً بچے پڑھتے ہیں. تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ چیز بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی. باقاعدہ ایک عنوان ہوتا ہے تو اس عنوان میں وہ 6-7 شعر جو ہے مختصر طور پہ غیبت کی برائی میں وہ بیان کریں گے. اسی طریقے سے جو اچھے اخلاق ہیں تو ان کے بارے میں بھی وہ مختصر جو ہے فارسی زبان میں 6-7 شعر جو ہے وہ اس کے بارے میں کہیں گے. ایک چیز کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور جو چیز بری ہوتی ہے اس کی برائی کو وہ واضح کرتے ہیں تاکہ یہ جو بچے ابھی تعلیم و تربیت کے نظام میں ہیں تو یہ بڑے ہوں تو ان کا کردار جو ہے وہ صاف ستھرا ہو. بالکل بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے. اور اس پہ ہم اور مزید بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ فصیح صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ہمارے دوسرے نعت خوان ان سے بھی ایک اچھی سی نعت سن لیں. ضرور. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں لجپالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا دلڑ لگیاں پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی. میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو کتھے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو
ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਰੁਸੇ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੁਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂ